أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. وقالوا فما الصوف لنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذرا آخری میں کوسا بھی نہ ہوتا ہے یہ تو یوٹیوب میں ذرا گڑبڑ کر دے. عرصہ وہاں ہوتا ہے ہفتے کو اتوار کو روزہ رکھ نہیں سکتے. ضرور جیسے ہمارا عرصہ کہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ضرور آخری میں. معزز حاضرین محترم سامعین برادران اسلام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت ارشاد فرمائی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حج جیسا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک عظیم وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی جیسی اہم عبادت بھی انجام دی جاتی ہے. کہ ابھی 17 جون بروز پیر جب 10 ذی الحج آئے گی تو ہم سب عید الاضحیٰ منائیں گے، اور اس دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن ہم قربانی بھی ادا کریں گے. تو ان 10 دنوں کی جو آخری دن ہے وہ قربانی والا دن ہے. اور اس سے پہلے کہ قربانی کے متعلق کچھ قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ کروں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ قربانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف یہ امت مسلمہ میں ہے. قربانی کا سلسلہ جد امجد اور بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی قربانی کا سلسلہ چلا آتا رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر دیکھا جائے تو ان کے قوم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا بقربان تأکلہ الناس، جس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے.
یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ سب سے پہلے حابیل اور قابیل کا تذکرہ اللہ نے چھٹے پارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو روزانہ ایک جوڑا صبح اور ایک جوڑا شام میں پیدا ہوا کرتا تھا، اور چونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا اس کی ترتیب یہ بنائی گئی تھی کہ ایک ساتھ جو جوڑا پیدا ہوگا اس جوڑے میں سے جو بھائی بہن ہوں گے، ایک بھائی کا نکاح جو دوسرا جوڑا ہوگا اس سے ہوگا، اور پھر اس جوڑے میں سے جو بہن ہے اس کا نکاح اس بھائی سے اور اس بہن کا نکاح اس بھائی سے، یعنی کہ بالکل مخالف تھا کہ جس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوگی وہ اپنے بہن سے نکاح نہیں کرے گی بلکہ دوسرے جوڑے سے وہ نکاح کرے گی۔ اور اسی طرح حابیل اور قابیل کے بھی بہن تھے، ایک لیوادہ اور ایک غلیمہ، دو بہنیں تھیں، اور قابیل کی جو بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کی جو بہن تھی وہ تھوڑا خوبصورتی میں کمی تھی۔ تو قابیل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ہی بہن سے نکاح کر لوں، اور چونکہ اصول یہ نہیں تھا، اور چنانچہ اس نے اس سلسلے میں پھر بات آگے بڑھی اور نوبت یہاں تک آئی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شرط رکھی کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہ اس بہن سے نکاح کرے گا۔ تو حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئی۔ مجھے واقعہ پورا بتانا نہیں ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ وہ یہاں سے شروع ہوا، اور صرف مسلم قوم میں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں بھی آج کے دور میں بھی جانور کو مذہب میں اپنے دیو دیوتاؤں کے نام اور اپنے خداؤں کے نام پر قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ قربانی صرف دین اسلام میں ہے، اور اس کے علاوہ اس پر ظلم یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان وہ رحم دل نہیں ہوتا، مسلمان وہ ظالم ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو جب جیسے ہی عید کا موقع آتا ہے تو ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان وہ رحم دل نہیں ہوتا، مسلمان وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ نے صرف مسلمان میں نہیں، صرف انسان میں نہیں بلکہ جانوروں تک میں بھی اللہ نے رحم کا مادہ رکھا ہے۔ ہر انسان کے دل میں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، چاہے وہ انسان ہو جانور ہو، اللہ نے ہر ایک کے دل میں رحم کا مادہ رکھا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے دل میں رحم ہے تو پھر انسان جانوروں کو ذبح کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں ہم سمجھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے رحم، ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ انسان اگر رحم کے اگر نظریے سے سوچے تو یہ سوچے کہ بیچارہ جانور ہے، جانور کو کیوں ذبح کیا جائے۔ اگر اللہ کے حکم کے نظریے سے سوچے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ اس کے لیے رحم افضل بہتر ہے یا اللہ کا حکم بہتر ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اگر پڑھے، قرآن مجید پڑھے یا دنیا کی تاریخ بھی اگر پڑھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ رحم اصل نہیں ہے بلکہ آقا کا حکم اصل ہے۔ ہمارے ہی اس ملک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمود ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک غلام تھا ایاز، اور جو محمود بادشاہ تھے وہ ایاز سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنے برابری میں یعنی کہ اعلیٰ عہدے پر اسے فائز کر کے رکھتے تھے۔ دیگر وزراء کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، دیگر وزراء کہتے کہ ایاز کو ہی اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، ایاز کو ہی اتنا بڑا کیوں بنایا جاتا ہے۔
تو محمود بادشاہ نے سوچا کہ اس بات کو پروف کیا جائے، بتایا جائے کہ ایاز کی اہمیت میرے نزدیک اتنی زیادہ کیوں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کی ترتیب یہ بنائی، ایک قیمتی ہیرا، ایک نایاب ہیرے کو انہوں نے لیا اور لے کر انہوں نے اپنے سارے وزراء کو بلایا، اور سارے بڑے بڑے وزراء بھی اس میں موجود تھے۔ حکم یہ دیا کہ اس قیمتی ہیرے کو توڑ دو۔ تو چونکہ بہت سارے بڑے وزراء بھی تھے اور اس میں آخر میں ایاز بھی کھڑے ہوئے تھے، سب نے سوچا کہ بادشاہ بس ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، پتہ نہیں بادشاہ کا کچھ دماغ غصے سے اس طرح ہو گیا ہوگا۔ ایک وزیر آیا، اس نے کہا کہ اتنی قیمتی چیز کو توڑا نہیں جا سکتا، اس نے بھی چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا، جیسے عہدے جیسے تھے ویسے ہر ایک کو بلایا گیا، پھر اس کے بعد کے عہدے والا، پھر اس کے بعد کے عہدے والا، سب آتے گئے۔ سب نے یہ سوچا کہ وہ اتنا بڑا وزیر ہو کے نہیں توڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا عقل مند ہوگا، اس نے بھی نہیں توڑا۔ پھر اس کے بعد والا وزیر آیا، اس نے سوچا میرے سے بڑا وزیر ہو کر بھی اس نے نہیں توڑا تو ظاہر سی بات ہے یہ میرے سے زیادہ عقل مند ہوگا۔ اس طرح کرتے کرتے سارے وزیر آئے لیکن کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا۔ اور جب جیسے ہی ایاز کو بلایا گیا تو ایاز آئے، کلہاڑی لیے اور ہیرے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سارے وزراء نے کہا کہ ارے آپ تو عجیب آدمی ہو، اتنا قیمتی ہیرا ہے اور اتنا قیمتی ہیرا تو پھر دوبارہ ملے گا نہیں۔ تو پھر ایاز نے کہا کہ جب مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تو میں نے بھی دیکھا کہ یقیناً ہیرا بہت قیمتی ہے، لیکن جب میں نے بادشاہ کے حکم کی طرف دیکھا، آقا کے حکم کی طرف دیکھا تو مجھے اس ہیرے سے زیادہ میرے آقا کا حکم نظر آیا کہ چونکہ آقا کا حکم تھا تو تم نے یہ سوچا تمہاری عقل سے کہ فلاں آدمی مجھ سے بڑا ہے، اس نے نہیں توڑا تو میں بھی نہیں توڑوں گا، تو میں نے میری عقل سے یہ سوچا کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم ہے کہ ہیرا اگر ٹوٹ جائے تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن آقا کے حکم کو اگر توڑ دیا جائے تو پھر دوسرے آقا کو کہاں سے لایا جائے گا۔ تو اللہ کا حکم و رحم سے بھی زیادہ اونچا ہے، اور ایسا نہیں کہ مسلمان رحم دل نہیں ہوتا، اور اسلام کی تعلیم وہ ہمدردی پر مبنی نہیں، یہ اس طرح کا سوچنا بالکل غلط ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی ہمدردی پر رکھی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر لوگ کیٹیگری کی جو چیز ہے وہ اپنے بڑے کے لیے قربانی دیتی ہی دیتی ہے۔ اسی طرح میں تفصیل میں جانے کے بجائے عرض کروں کہ اسی طرح دنیا میں بھی چونکہ انسان سب سے اشرف المخلوقات ہے، تو چونکہ سب سے عظیم مخلوق وہ انسان ہے تو اس کے لیے وہ جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر دنیا والوں کا اگر دیکھا جائے تو دنیا والے وہ اپنی عقل کے مطابق کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کی عقلوں کا اگر ہم اندازہ لگانے جائیں تو کوئی کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے اور کسی جانور کو کھایا نہ جائے، اور ایک انسان وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی جانور ہو سب کو کھایا جائے، تم بکرے کو بھی کھا لو، کتے کو بھی کھا لو، خنزیر کو بھی کھا لو، ہر چیز کو کھا لو۔ یہ انسانوں کی عقلیں ہیں، لیکن ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ انسانوں کی عقلوں پر نہیں عمل کر رہے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جہاں ساری انسانوں کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں شریعت شروع ہوتی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف عام انسانوں کی عقل نہیں، جہاں انبیاء کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں جا کر وہ شریعت کا حکم شروع ہوتا ہے۔ تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ نہ تو ہر جانور حلال ہے نہ تو ہر جانور حرام ہے۔ اس میں انہوں نے ایک دائرہ کار رکھا اور اس میں کہا کہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں جانور حرام ہے، اور اس کا جو دائرہ کار اللہ نے رکھا ہے تو اللہ کا یہ اختیار ہے۔ جب اللہ حضرت اسرائیل کو اس بات کا حکم دے سکتے ہیں کہ وہ کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں،
ایسے ہی اللہ نے انسان کو بھی اختیار یہ دیا کہ وہ چند جانوروں کی جان لے سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارے اور دیگر لوگوں میں فرق کیا ہے؟ دیگر لوگ اپنے عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ جب ہمارے برادران وطن جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، جب ان کے کوئی تہوار آتے ہیں تو اس میں بھی لاکھوں کے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی عقل سے نہیں کرتے، شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی عقل کے مطابق ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہمدردی کا جو وہ بگل بجاتے ہیں وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم جو حکم پورا کرتے ہیں وہ ہمدردی کا حکم اس میں باقی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جانور کو اگر ذبح بھی کیا جائے تو اس کے اصول ارشاد فرمایا کہ اس طرح ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے دوسرا ذبح نہ کرو۔ جب ذبح کرنے کی بات آئی تو تم اپنے چھری کو اچھے سے تیز کر لو تاکہ جب جانور کو سب دبا کر پکڑے ہوں، آدھا کٹ گیا آدھا نہیں کٹا تو جانور کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو اور پھر دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگے، یا پھر جانور کو آہستہ کرنے سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارے چیزوں سے شریعت نے روک دی کہ جب جانور کو ذبح کرو بھی تو پھر اس کو بھی ایک سنت طریقے پر ذبح کرو۔ لیکن انسانوں نے کیا سوچا؟ اپنے عقل کے مطابق کوئی زندہ جانور کی بس کھڑے کھڑے اس کی بلی چڑھا رہا ہے، ایک دھاری دار ہتھیار لیا اور ایک چھری زور سے اس پہ لگائی، ایک گردن ادھر چلے گئی اور اس کا دھڑ ادھر چلا گیا، اور اس میں نہ جانے جانور کو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں جانور کے ذبح کرنے میں، اور جو شریعت نے رکھا ہے کہ جو صرف چین یا چار رگیں جو کٹنا ہے اس کی بھی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اگر مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ قربانی کا عمل کرنے والا نہ تو وہ ظالم ہے اور قربانی کا عمل کرنے والا نہ تو وہ سنگدل ہے اور نہ ہی قربانی عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ انسانوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ ایسے انسان کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے بھی نہ ماننے والے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کیا جانا یہ عقل کے خلاف ہے۔ اب ہم اگر دیکھا جائے تو کیا حقیقت میں بھی قربانی عقل کے خلاف ہے؟ تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں جتنے بھی حکم ہیں اس میں انسان کو اپنی عقل دوڑانا نہیں ہے، چونکہ شریعت کہتے ہی ہیں جہاں پر انسانوں کی عقلیں ختم وہاں سے شریعت شروع۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو انسان سب سے بڑا عقل مند کہے اور وہ اپنی عقل کو شریعت کی چیزوں میں دوڑائے وہ سب سے بڑا بے عقل ہے، چونکہ جہاں اس کی عقل ختم ہوگی وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ لہذا اگر عقل دین اسلام میں عقل کے نظریے سے دیکھیں کہ کیا قربانی کرنا یقیناً عقل کے خلاف ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، چونکہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے قربان کی جاتی ہے، اور ہمیں اس میں عقل دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس شریعت میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مان کے چلیے کوئی آدمی اگر گیس کا مریض ہے، اس کی ریح اگر خارج ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو کرنا ہے، اور وضو انسان کرتا کہاں ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، اپنے چہرے کو دھو رہا ہے اور اپنے پیروں کو دھو رہا ہے، حالانکہ ریح جو خارج ہوئی اس حصے کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے ہم زمانے سے اس کو کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں اپنی عقل مت دوڑاؤ، کہ شریعت کا حکم جب ہے تو اس کو مان لینا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے انسانوں کی عقل پر اگر کوئی بھروسہ کیا جائے تو ابھی ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی خود کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سائنسدان ہے جو بہت بڑا سائنسدان ہے، وہ یہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی ہی گندگی کو خود کھاتا ہے۔
اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے عقل دوڑا کر کہا کہ چونکہ میری گندگی میرے اندر جا رہی ہے تو اس میں فرق کیا ہے؟ اگر میری گندگی میں اگر کھا لوں تو اس میں فرق کیا ہے؟ میری چیز جو میں اندر سے اندر سے باہر آئی تھی وہ باہر سے اندر چلی گئی۔ یہ انسانوں کی عقلیں ہیں، یہ اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں، اور یہ سائنسدان کہیں یا پاگل پن کہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر گوگل پہ دیکھیں تو ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کا ایک رواج ہے، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے جو اپنے آپ کو بڑے ہی سائنسدان کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان 50 سال کا ہو جائے، 50 سال سے زائد کا ہو جائے، تو اس کے مر جانے کے بعد ان کے یہاں رواج یہ ہے کہ انسان کے ٹکڑے کر کے اس کو کھایا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں کھاتے ہو، انہوں نے کہا کہ چونکہ انسان 50 سال تک ہر طرح کی مقوی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے، اس میں وٹامن ای بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لہذا جب انسان اس ایج تک جاتا ہے تو ساری وٹامنز اس میں آ گئی ہیں، اب اگر ہم اس کو کھائیں گے تو سارے وٹامن ہمارے اندر آ جائیں گے۔ یہ انسانوں کی عقلیں ہیں۔ انسانوں کی عقلوں پر اگر بھروسہ کر کے اگر ہم ہمارے شریعت کے حکم کو اگر دیکھیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے، لہذا انسانوں کی عقلوں کے مطابق اگر کوئی ہمارے دین اسلام کے ایک فریضے قربانی پر اگر اعتراض کیا جائے اور اشکال کیا جائے کہ اس میں جانوروں پر ظلم ہے اور اس میں پیسے کا بہانہ ہے، تو اس طرح کا سوچنا بالکل غلط ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی والا عمل ہے یہ ہر امت میں ہم نے قربانی کا رواج رکھا تھا، لیکن ترتیب الگ تھی۔ کسی میں گوشت کو کھایا جاتا، کسی میں آسمانوں سے آگ آ کر بقربان تأکلہ النار، جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آگ آ کر کھا لیتی، لیکن اس امت پر اللہ نے رحم فرمایا کہ قربانی کا گوشت انسان کھا بھی سکتا ہے۔ اور پھر احادیث نبویہ میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے اس میں بھی اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ چند صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت فرمایا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر حضرت صحابہ نے پوچھا اور حضرت ابراہیم کی سنت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو باپ مشرک تھا، بلکہ شرک کرنے والا نہیں بلکہ بت ساز تھا۔ ایک ہے شرک کا کرنے والا، ایک ہے شرک کا وجود بخشنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت ابراہیم کے جو باپ آزر تھا وہ سب سے بڑا مشرک تھا، چونکہ لوگ تو صرف شرک کرتے تھے لیکن یہ بتوں کو بنا کر لوگوں کے لیے شرک کے لیے بتوں کو بناتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑو۔ اذ قال لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، حضرت ابراہیم اپنے گھر بار کو چھوڑے اور پھر جب آگے اور عمر بڑھی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے متعلق حکم ہوا کہ ان کو ایک سنگلاخ وادی میں
مکہ مکرمہ کی اس وادی میں آج اگر انسان عمرے کو جائے یا حج کو جائے تو اسے نظر آئے گا، راستے میں جب جائے گا تو اسے وہ سڑکیں اس طرح نظر آئیں گی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آج سے ہزاروں سال قبل اس وقت کا کیا عالم ہوگا، کتنے جنگلات ہوں گے اور وہ کتنا بھیانک اور کتنا ڈراؤنی منظر ہوگا۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم وہاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ پھر حضرت ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر آگے چل کر اس سے بڑا حکم یہ ملا کہ تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی دینا ہے۔ حضرت ابراہیم اگر سوچتے کہ آج تک کسی قوم میں بھی اور کسی مذہب میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنے انبیاء ہیں، کسی کے قوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ کسی انسان کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ اللہ کیوں، لیکن حضرت ابراہیم نے بغیر کسی چوں چرا کے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ 90 سال میں اگر انسان کو اولاد ہو، انسان کو اب تھوڑا بھروسہ ہونے لگے کہ میرا بڑھاپا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا یہ بنے گا اور میرے جانے کے بعد میری کمائی ہوئی چیزوں کا یہ وارث بنے گا، ایسے وقت میں اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کا بیٹا ہم آپ سے چھین رہے ہیں تو کیا اس کا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے بیٹے کو سنایا تو بیٹے نے بھی کہا کہ اے ابو جان، اللہ ابت فعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ پھر حضرت ابراہیم نے جب ذبح کرنا چاہا، اللہ نے جنت سے اس دمبے کو اتار دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، حضرت اسماعیل نے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیابی دی تو بجائے حضرت اسماعیل کے ایک جنت سے جو اتارا گیا دمبا تھا اس کو ذبح کر دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کی جو سنت تھی، یہ جو ادا تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اور حکم یہ نہیں دیا، اللہ اگر چاہتے ذرا سوچ کر دیکھیں، اللہ ہر انسان کو یہ حکم دیتے کہ تم بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اگر بیٹے پر چھری نہ چلے تو بکرا ذبح کرنا، دمبا ذبح کرنا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں اگر اس طرح کا حکم آ جائے تو آج ہماری کیا حالت ہوتی، کیا کیفیت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ملی، یہ مختصر یہ رعایت دی گئی کہ چلو بس اگر تم صاحب استطاعت ہو تو اپنی طرف سے دمبا دے دینا، اگر تم زیادہ وسعت کے نہیں ہے تو بڑا جانور ہے، ان 7 حصے تم اس میں کر سکتے ہو، ایک حصے میں تم شریک ہو جانا، حضرت ابراہیم کی وہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ اچھا تم قربانی کرو گے، ملے گا کیا؟ حضرت صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ اس قربانی کے کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی دیں گے۔ پھر حضرت صحابہ نے پوچھا کہ اون، اللہ کے رسول اس اون سے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اون کے اندر جو ایک ایک بال ہوگا اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جانور تم اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہو تو سمنو، اس کو موٹا کرو، تازہ کرو، صحت مند جانور کو تم اللہ کے راہ میں قربان کرو، چونکہ جانور جتنا مضبوط ہوگا فإنها علی الصراط مطایاکم، کل قیامت کے دن ایک پل صراط کا راستہ ہے جو تلوار سے بھی تیز ہے اور جو
بہت ہی باریک ہے اور جس کی جو مسافت ہے 1500 سال کی ہے، اس پر تمہیں چلنا ہوگا۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اس کے درمیان میں بچھا ہوا ہے۔ اگر تم راستہ ایک پار جنت ہے، ایک پار جہنم ہے، اگر پار کر لو گے جنت ہے، اگر کٹ کے گر جاؤ گے تو جہنم ہے۔ اور تم جب اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے جانور کی یہ قربانی دیتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، یہی جانور کل تمہیں پل صراط پر چلنے کے وقت سواری کا کام تمہیں دیں گے۔ جس طرح انسان اگر کہیں جائے تو وہ گھوڑ سواری کرتا ہے اور کوئی اور سواری کے ذریعے سے، آج کے دور میں تو انسان 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، سواریاں ہیں، اس کے ذریعے سے آسانی سے مسافت طے کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر تم پل صراط کی مسافت اگر طے کرنا ہے تو تم اپنے جانور کو بھی مضبوط بناؤ، اچھا صحت مند جانور تم اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تمہارے پاس وسعت ہے قربانی کرنے کی، من وجد سعة ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں وسعت دی۔ وسعت کا مطلب صاحب نصاب ہو، کہ آدمی کے پاس اپنی ساری ضرورتوں سے ہٹ کر اور قرض سے ہٹ کر آج کے دور میں 45 سے 50 ہزار روپے اس کے پاس اپنے ضروریات سے زائد موجود ہیں، اور وہ اس وقت بھی موجود ہیں جب 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، جب یہ 3 دن آئیں گے اس موقع پر بھی ان کے پاس رقم اگر باقی رہ رہی ہے، یعنی کہ باقی رہنے کی امید ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم عید کے دن عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنا۔ ایک ہمارے خلیل تھے جنہوں نے ہمارے ایک حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور تم ہمارے حکم پر ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول نے اتنی سخت ارشاد فرمائی کہ تم ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنا۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، قرض سے خالی ہے، اور تقریباً 45 سے 50 ہزار اس کے پاس سیونگ موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ تو ان 10 دنوں میں جو 10 ذی الحج کا جو آخری دن ہے، اس کا جو سب سے افضل اہم عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اور قربانی جیسے ہی 10 دن آ جائے، 10، 11، 12، یہ 3 دن ہی ہے، 13 ذی الحج جو قربانی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذبح بعد النحر یومان، کہ جو قربانی ہے وہ صرف 3 دن ہے۔ یہاں عام طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تکبیر تشریق وہ 13 ذی الحج کے اثر تک پڑھی جاتی ہے، تو بہت ساروں کے ذہن میں، بلکہ ایک طبقہ وہ بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قربانی جو ہے 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوم النحر 10 ذی الحج چھوڑ کر اس کے بعد صرف 2 ہی دن ہیں، 11 اور 12، یعنی کہ پیر کا دن عید کا دن ہے، تو پیر، منگل، چہارشنبہ، یہ 3 دنوں میں ہی ہمیں قربانی ادا کرنا ہے۔ اور اس قربانی والے عمل سے پہلے 2 عمل ہیں۔ ایک عمل ہے تکبیر تشریق کا، کہ تکبیر تشریق وہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہمیں تکبیر تشریق کہنا ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج یعنی کہ یوم عرفہ جو ہوگا، اس دن کی فجر سے لے کر اتوار کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر کی نماز تک ٹوٹل 23 نمازیں ہیں، 20 پر 3 نمازیں ہیں۔ ان 3 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد
چاہے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، مسبوق ہو، ہر ایک کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے، اگر مرد ہے تو تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے، عورتیں ہیں تو آہستہ پڑھیں گی۔ اور اگر ان دنوں میں اگر کوئی نماز ہماری قضا ہو رہی ہے اور ان دنوں میں ہی اگر میں نماز کی قضا کر رہا ہوں تو اس نماز کے بعد بھی میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھوں گا۔ لہذا یہ اتوار کے دن کی فجر سے لے کر ہمیں جمعرات کی عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یوم 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اتوار کا دن، احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں، لوگوں کے حقوق سے متعلق ہیں، ممکن ہے کہ آپ اسی دن میں یا تو حقوق ادا کرو یا دوسرے ہیں بڑے گناہ ہیں تو توبہ کر لو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دن چھوٹے بڑے دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب روزہ رکھنے کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ سعودیہ عربیہ میں ہمارے سے ایک دن وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہاں چونکہ اگر 9 ذی الحجہ سعودی کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہفتے کا دن آتا ہے، یعنی کہ کل کا دن آتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے چونکہ یوم عرفہ اور یوم عرفہ میں وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور چونکہ اس دن ایک حج کا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس کے حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، اسی لیے اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک ہے یوم عرفہ، ایک ہے وقوف عرفہ۔ جو لوگ سعودی میں ہیں وہ وقوف عرفہ بھی کریں گے اور وہ یوم عرفہ بھی انہیں ملے گا، لیکن جو سعودیہ سے باہر ہیں جن کے یہاں اس دن جو ہے 8 ذی الحجہ ہوتی ہے وہ وقوف عرفہ تو نہیں کر سکتے چونکہ حج میں تو ہے نہیں، لیکن یوم عرفہ انہیں نصیب ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ دن ہوتا ہے۔ جیسے مان کے چلیے ہم نماز اگر پڑھتے ہیں، ہم یہاں پر ابھی ہمارے یہاں 1:30 بج رہا ہے، 1:45 بج رہے ہیں، ہم یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سعودیہ میں ہمارے سے 2.5 گھنٹے اور ابھی بھی پیچھے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اب نماز تو ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ لہذا یہ کسی بھی کنٹری سے کمپیریزن کرنا کہ چونکہ ہفتے کا دن وہاں پر یوم عرفہ ہے اس لیے ہم بھی اسی دن یوم عرفہ منائیں گے، اس طرح کا سوچنا یہ غلط ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ دن ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں 9 ذی الحجہ اگر اتوار ہے تو ہمارے لیے یوم عرفہ وہی دن ہے۔ ہاں حاجیوں کے لیے جو وہاں حجاج کرام میں سعودی عربیہ میں ہیں ان کے لیے ہفتے کا دن ہے، چونکہ عرفے کا تعلق وہ تاریخ سے ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن جب آئے گا وہ یوم عرفہ کہلائے گا، اور 10 ذی الحجہ جب آئے گا وہ یوم النحر کہلائے گا، قربانی کا دن کہلائے گا۔ اور جس طرح یوم عرفہ ان لوگوں کو ایک دن پہلے ہے اسی طرح یوم النحر بھی ایک دن ان کو یہاں پہلے ہے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب طرح کا ماحول ہو گیا ہے۔ ابھی کل ایک جگہ جانا ہوا تو انہوں نے جانور ذبح کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ اتوار کے دن کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ سعودیہ میں جو ہے یوم النحر وہ اتوار کا دن ہے اس لیے ہم وہاں قربانی دے رہے ہیں، اور ہم عید کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ سعودیہ میں عید ہے اس لیے ہم اتوار کے دن عید کی نماز بھی یہاں پڑھ لیں گے۔ ذرا عقل سے کام لینے والی بات ہے، اسی لیے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا یہ جو قول ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتے ہیں وہی سب سے بڑے بے عقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها، اللہ تعالیٰ نے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم،
یہ جو تاریخ کا جو سلسلہ ہے، ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری۔ ایک کا حساب وہ سورج کے حساب سے ہے اور ایک کا حساب چاند کے حساب سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاند کے چلنے کے طریقے رکھے ہیں، وہ ہر جگہ آپ دیکھے ہوں گے کہ ہر ملک میں الگ الگ وقت ہوتا ہے کہ جس جگہ سورج اس وقت نکلے گا وہاں طلوع آفتاب ہوگا۔ ہمارے یہاں طلوع آفتاب ہو چکا ہوگا لیکن وہاں تو ابھی طلوع نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے یہاں غروب آفتاب ہوگا، وہاں غروب آفتاب نہیں ہوا ہوگا۔ اسی طرح چاند کے بھی اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، کسی کو چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، کسی کو بعد میں نظر آتا ہے۔ تو چاند جب ہم دیکھیں گے اسی سے ہم اپنی تاریخ طے کریں گے، اور اسی تاریخ کے حساب سے جس کے لیے جو دن 9 ذی الحج آئے گا وہ یوم عرفہ کہلائے گا۔ اگر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اندھی تقلید نہ کریں کہ سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب ہے اور دوسرے ذرائع ہیں، لوگوں نے اس میں دیکھ لیا، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں یوم عرفہ ہوگا تو ساری دنیا کے لیے ایک ہی دن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں 9 ذی الحجہ ملا ہی نہیں، تو سننے والے نے سمجھ لیا کہ ہمارے لیے بھی وہ 8 ذی الحجہ ہو یا نہ ہو، چونکہ سعودیہ میں ہے وہی دن ہمارے لیے ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے جو لوگوں میں الجھنیں اور جو پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو بھی اور ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رہنا ہے جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ عید کا دن بھی ایک دن پہلے ہے، یوم عرفہ بھی ایک دن پہلے ہے۔ اس طرح کا سوچنا غلط ہے۔ ہمارے لیے اتوار کا دن یوم عرفہ ہے، ویسے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر اتوار کے دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے ہر روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی راتیں اگر عبادت کریں تو شب قدر کی عبادت کے برابر ہیں، اس میں روزے رکھنا رمضان کے روزے رکھنے کے برابر ہے، احادیث میں آ کر ہیں۔ ویسے آپ ان 9 دنوں کا بھی اگر روزہ رکھیں تو فضیلت ہے، لیکن عرفہ کے دن کی خصوصی فضیلت ہے کہ ہم اس دن روزے کا اہتمام کریں، اور ہمارے لیے وہ اتوار کا دن یوم عرفہ ہے اور پیر کا دن ہمارے لیے عید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنے 10 ایام کے جتنے عمل ہیں، چاہے وہ تکبیر تشریق کا اہتمام ہو، قربانی کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، ہر عمل کو بحسن خوبی انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں اعلانات ہیں، چونکہ عید کا دن ہے، پیر کا دن ہے، تو ہمارے یہاں عید کی نماز وہ 7 بجے ہے، اور ہماری اس مڑوال کے عیدگاہ میں وہ 8 بجے ہے، اور اس کے بعد مسجد نور میں 9 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اور چونکہ ہم لوگ قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں، تو چونکہ ہمارے ساتھ برادران وطن بھی ہیں، تو ہم پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو تبھی آپ قربانی ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور وہ قرض لے کر قربانی کر رہا ہے تو اس کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر صاحب نصاب شخص ہے، مثال کے طور پر اگر میں صاحب نصاب ہوں، میری سیلری آنا باقی ہے اور وہ ڈیٹ قربانی کے ڈیٹ کے بعد ہے، تو اب میں اگر چاہوں تو چونکہ صاحب نصاب ہوں اور مجھے جو پیسہ آنے والا ہے اس کا ملنا بھی یقینی ہے، اس لیے میں چاہے تو کسی سے پیسہ لے کر قربانی کر دوں، اور جب میری تنخواہ آ جائے گی میں اس کو ادا کر سکتا ہوں۔ نہیں تو اگر قربانی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو ہاں آپ کے اوپر قربانی کا دینا بھی آپ کے اوپر ضروری نہیں، ہاں اگر دے دے تو ثواب ضرور ملے گا، لیکن جب آپ قربانی دے رہے ہیں تو بالکل پاکی صفائی کا اہتمام کریں، اور قربانی کے جانور سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کو راستوں میں لے کر نہ پھریں، دکھاتے ہوئے نہ پھریں، تاکہ برادران وطن کو بھی اس سے تکلیف نہ ہو، اور بالخصوص پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ اور جب قربانی ادا کر دے تو چونکہ اس کے شرم وہ آپ اپنے لیے اگر کسی دینی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس کو بیچتے ہیں یا کوئی اور شکل کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور کے چرم کو اگر بیچ بھی دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے اس کے جو قربانی کے جو کھال ہیں اس کے مستحق دینی مدارس بھی ہیں،
اور جو دینی فلاحی تنظیمیں ہیں آپ وہاں بھی پہنچا سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں مدرسہ چل رہا ہے، اور عام طور پر مدارس کا جو نظام ہے اس میں ایک رمضان کا جب وقت آتا ہے تو تھوڑا بہت زکوٰۃ کی وجہ سے مدارس کے اوپر کچھ بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو اس میں قربانی کے شرم کے ذریعے سے کچھ بوجھ اور ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ قربانی کے شرم کی قیمت کتنی گر گئی ہے۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ قربانی کا شرم جب مدرسے کو پہلی بار تو خود پہنچانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی اگر آپ پہنچا دیں تو چونکہ ایک جو بوجھ ہوتا ہے مدرسے کا وہ کم ہو جائے گا۔ بہت سارے مدارس ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی یہ مدرسہ ہے جامعہ معاذ بن جبل، جس میں الحمدللہ 50 سے 60 کے قریب حفاظ کرام یہاں سے بھی فارغ ہوئے ہیں۔ آپ یہاں بھی اپنے شرم جو ہے پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا جو سرا پایا وغیرہ ہوتا ہے عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں قصاب کی اجرت کم کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ جیسے اگر اس نے 1500 روپے کہا ہے، اس سے یہ کہنا کہ اچھا 500 روپے لے لینا، تم اس سرے پائے کو لینا، یہ کہنا بھی غلط ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ سرے پائے یا کوئی بھی قربانی کی چیز کو قصاب کی اجرت کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے، لہذا ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور اس طرح بھی نہیں کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی جائز ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جس طرح نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہو تو صرف باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے سے نماز ادا نہیں ہوتی، بیٹے کے نماز ادا کرنے سے باپ سے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح قربانی بھی جس کے اوپر واجب ہے اس سب کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب